لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العجل المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کریمہ اور یہ مجلس کے سویا میں امام حسین پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب آپ کے تو مشاہدے میں کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، تو اسے زمین پر بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا، ويفسد الدماء اور قتل کرے گا، خون بہائے گا، سفک دماء کرے گا، دم اور خون بہائے گا. نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے لیے تسبیح کر رہے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری تقدیس کرنے کے لیے موجود ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو تمہارے رب نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ آیہ کریمہ ہے. تو اس آیہ کریمہ کے ایک ایک فقرے پر میں طالب علم کم سے کم ایک ایک ساعت آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں. پروردگار عالم نے اس آیت میں مجھے تو لگتا ہے جیسے حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کے مسائل کو بیان کر دیا ہے. قرآن مجید یوں تو 114 سورے اور 6400 کچھ آیات مشہور ہے، 6666 اگرچہ غیر مشہور ہے، یہ غیر معلوم بات ہے، لیکن بہرحال 6000 اور 7000 سے زیادہ آیات. تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت رہنما ہے، اشوا ہے، امامت کرتی ہے اور ہدایت عطا کرتی ہے. یہ ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے. اللہ نے دسترخوان کو ہر انسان کے لیے بچھایا ہے، مگر فائدہ متقی اٹھاتا ہے. میرے محترم سننے والوں، جو دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، وہ ہر نعمت نہیں کھا سکتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پرہیز ہے، ہمیں اس کا پرہیز ہے. تو اس میں کھانے کا قصور نہیں ہے، وہ مستفید ہے کہ جو استفادہ نہیں کر پا رہا. پروردگار عالم نے یہ قرآن میں جو 2 آیتیں نازل کی ہیں، ہدی للناس و ہدی للمتقین،
سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین کہا ہے، سورہ آل عمران میں جا کر ہدی للناس کہا ہے۔ تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے یا متقین کی ہدایت کے لیے؟ یہ تضاد نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام میں تصادم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو لوگوں کے لیے اسے نازل کیا ہے۔ فائدہ متقی لے سکتے ہیں اس سے، جو بیمار دل ہے وہ قرآن سے فائدہ نہیں لیتے، جو سالم نہیں ہے وہ قرآن سے فائدہ نہیں لیتے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ قرآن سے فائدہ لیں گے تو سالم ہوں گے، قرآن تو آیا ہی سالمیت کے لیے ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، قرآن مجید ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے کہ جو عقل لے کر آئے ہیں، اور عقل خود ایک سالمیت کی دلیل ہے۔ قرآن صاحبان عقل کو استفادہ پہنچاتا ہے، صاحبان غیر عقل کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو بہرحال قرآن کی ہر آیت ایک رہنما ہے، ایک امام ہے، ایک پیشوا ہے۔ یہ امام مبین بھی ہے، یہ کتاب مبین بھی ہے، یہ ثقل اکبر بھی ہے، یہ ثقل اصغر بھی ہے۔ ممکن ہے پرانی مجلس سے، پرانے زمانے سے مجلس سے سننے والے کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ امام مبین بھی ہے، یہ کتاب مبین بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ معصوم بھی ہے، تو پھر اہل بیت کہاں گئے، پھر اللہ کا رسول کہاں گیا؟ تو میرے نزدیک، بلکہ میرے بزرگوں کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک قرآن اور محمد دو چیزوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کی دو تصویروں کے نام ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور آپ کی انتہائی محترم اور مبارک سماعتوں کے لیے ایک اور جملہ یہیں پر کہتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ مل کر صلوات پڑھیں گے۔ اس لیے قرآن مجید مکمل ہدایت ہے، اس کی ہر آیت اچھا بعض آیتیں اور بعض پورے سورہ جامع بھی کہلاتے ہیں، یعنی پورا قرآن ایک طرف اور فلاں سورہ اور فلاں آیت۔ جو پورے قرآن کا کام ہے وہ بعض اوقات ایک سورہ بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ والعصر، قسم زمانے کے انسان خسارے میں اللہ الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیا، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ سورہ جامع ہے، یعنی پورے قرآن کا کام ایک سورہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہر کتاب کا لکھنے والا اس کتاب کا عنوان اور موضوع پہلے طے کرتا ہے۔ فلاں کتاب الماری میں رکھی ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے، فلاں کتاب یہ فلسفے کی ہے، فلاں کتاب مثلاً یا ادبیات کی ہے۔ ہر مؤلف اپنی کتاب کا عنوان طے کر کے کتاب لکھتا ہے۔ اللہ قرآن کا مؤلف اور لکھنے والا ہے، یا اللہ تم نے یہ کتاب کس عنوان پہ لکھی ہے؟ قرآن کا عنوان ہے انسان، یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ جتنی بھی انسان سے متعلق موضوعات ہوں گے وہ سب قرآن میں اللہ نازل کرے گا۔ اب اگر اسے پھیلائیں تو یہ 114 سورے بنتی ہے، اور اگر اسے سمیٹیں تو چند سورے ہیں کہ جو پورے قرآن کا کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کے انسان خسارے میں ہے الا 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنے والے لوگ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ پوری ایک تاریخ بھی ہے، اور یہ ہمارے 85 مسائل کا حل بھی ہے۔ 85 مشکلات ہماری اسی ایک آیت سے حل ہوتی ہیں۔ میں نے آج کی اس مجلس میں اس سال کی اسلام آباد موسم ازاں کی اپنے حصے کی پہلی مجلس میں اس کا انتخاب بھی قصداً کیا ہے۔ شہر کے حالات، راولپنڈی کے مسائل، پورے پاکستان میں یہاں سے اظہار ہمدردی اور پورے پاکستان کے مومنین اور مسلمین کا راولپنڈی کے حوالے سے نگران اور پریشان ہونا اور دعا گو رہنا، جو میں کراچی سے یہاں تک دیکھتا ہوا رہا ہوں، اس کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب تمہارے تو مشاہدے میں ہیں، اس انداز سے اللہ بات کر رہا ہے کہ تمہاری تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے سامنے گفتگو ہوئی تھی، تم نے یہ گفتگو ہوتے ہوئے تو سنی
سنی تھی ہم اسے یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تمہارے رب نے جب ملائکہ سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، اب اس میں بھی کتنی پیاری ظرافت ہے کہ اللہ نے رب کی صفت سے یاد کیا ہے، یعنی جو پہلی گفتگو ہوئی ہے وہ ربوبیت کے تقاضے پر ہوئی ہے، جو پہلا عنوان گفتگو ہے وہ ربوبیت کے تقاضے سے ہے، وہ قہاریت اور جبروتیت کے رشتے سے نہیں ہے۔ اس میں پیار پایا جاتا ہے، اس میں محبت پائی جاتی ہے، اس میں پرورش پائی جاتی ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی مصیبت ڈال دی ہے، ہم نے پرورش کے تقاضوں کے مطابق خلیفہ بنایا ہے۔ اور اگر فرشتوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں خلیفہ کے بننے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنے حبیب کو یاد دلا کر قیامت تک کے لیے اس آیت کو محفوظ کر رہے ہیں اور قرآن کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اس میں ربوبیت کے تقاضے، اس میں پیار ہے، محبت ہے، رأفت ہے، اپنائیت ہے، پرورش ہے، پیار ہے۔ عزیزان گرامی، انتہائی محبت کو اگر سمیٹنا چاہیں تو ذات کبریاء نے 2 حرفوں میں سمیٹ دیا ہے، رب۔ تم کیسے طے کرو گے کہ محبت کا جلوہ کیا ہے؟ تم طے نہیں کر پاؤ گے سوائے اس لفظ رب کے ساتھ۔ محبتوں کے مجموعے کو صفت ربوبیت سے تعبیر کیا ہے، اور کیونکہ ہمارے مشاہدے میں وہ رب نہیں ہے، سلمان بھیجے ذرا محمد والا، ہمارے مشاہدے میں وہ رب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مشاہدے میں رب آ جائے تو پھر رب نہیں رہتا، اگر وہ دیکھنے میں آ جائے، سلمان بھیجے ذرا محمد والا، اور اللہ چاہتا بھی ہے کہ اس صفت ربوبیت سے آشنائی بھی ہو، تو اللہ نے ہمارے درمیان جو رشتے قائم کیے، ان رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے۔ بھائی بھی محبت کرتا ہے، بہنیں بھی جان قربان کرتی ہیں، چچا بھی جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن جو محبت کا انداز اور سچائی، محبت کے اندر خلوص اور بے لوث ہونا اور بغیر مطلب کی محبت کا ہونا، وہ ماں باپ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ تم کیسے سمجھو گے کہ ربوبیت کے اندر دم کتنا ہے، محبت کتنی گہری ہے ربوبیت کی، میں کتنا تم سے پیار کرتا ہوں، تو والدین کو کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم کر جیسے بچپنے میں میرے 2 رب تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ حدیث قدسی میں ارشاد کر دیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو دنیا کے دانشور سر چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو ایک ماں کی محبت کا پیمانہ اور گہرائی طے نہیں کر سکتے۔ طے کریں کہ ماں کی محبت کا پیمانہ کیا ہے، کتنے کلو کی ہے، کتنی گہری ہے۔ دنیا کے دانشور طے نہیں کر سکتے کہ ماں کی محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا پیمانہ اور اس کی گہرائی طے نہیں ہو سکتی، تو حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہاں بھی لفظ ربوبیت ہے، ربیانی، یا اللہ ایسے رحم کر ان پر جیسے یہ دونوں میرے رب تھے، مگر صغیرہ کہہ کے محدود کر دیا۔ مطلق رب وہ ہے، محدود رب یہ ہے، عارضی رب یہ ہے، وقتی رب یہ ہے، محدود رب یہ ہے، مجبور رب یہ ہے، مطلق رب وہ ہے، مختار رب وہ ہے، آفاقی اور عالمی رب وہ ہے، اور کائنات اور عالمین کے لیے رب وہ ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے صفت ربوبیت کو پروردگار عالم نے یہاں ہماری رہنمائی کی۔ بہرحال اس آیت کے ایک فطرے کے اوپر بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، اور سوچا ہوا ہے صاحبان دقت نے، اور آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میں جس نقطے پہ رکنا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ اس کے بعد کا ہے، مگر ترجمہ ایک مرتبہ اور سماعت فرمائیے۔ تمہارے رب نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا، زمین پر اسے بنا رہا ہے، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو زمین پر فساد ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین پر خون گرائے گا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ معاشرہ ایک مدت سے ان 2 مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے۔
وہ پاکستان کا معاشرہ ہو یا عالمی سطح پر، ہر ملک میں آپ چلے جائیے، کون سا ملک ہے کہ جہاں ہونے کی آوازیں نہ آئیں؟ کون سا شہر ہے جہاں گریے کی صدائیں بلند نہ ہوں؟ میری مراد جو گریہ ہے وہ ناانصافی کے نتیجے میں بلند ہونے والا گریہ ہے، وہ ظلم کی عنوان پر اٹھنے والی آوازیں ہیں، وہ زیادتیوں کے نتیجے میں نکلنے والی چیخیں ہیں۔ کون سا ملک ہے، حتیٰ اگر آپ مغربی ممالک کے نام دے دیں گے تو اگر تجزیہ کریں تو شاید یہ والی آوازیں وہاں نہ ہوں، لیکن ظلم و زیادتیوں کی دوسری نوعیتیں وہاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، شاید وہاں پر کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے کمی پائی جاتی ہو، لیکن دوسری زاویوں سے، دوسرے عنوانوں سے جو وہاں زیادتیاں ہیں وہ کچھ کم نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہ رہا اس وقت کسی ایک ملک کی طرف اشارہ کر کے کسی الجھن میں اپنے آپ کو یا میرے محترم سننے والوں کو کسی امتحان میں ڈالوں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی دنیا کا شہر اور ملک نہیں ہے کہ جہاں پر چیخ چلانے کی، رونے اور گریے کی آوازیں بلند نہ ہوں، ناانصافیوں کی بنیاد پر، بے عدالتیوں کی بنیاد پر، زیادتیوں کی بنیاد پر۔ اور یہ گریے کی آوازیں نتیجتاً ہیں، فطرتاً ہیں، جبلتاً ہیں، اور یہ ضمیر کی آواز ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ اگر دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو ایک آواز نہ آئے۔ آپ ذرا سا مشاہدہ کر لیجیے، اس دیوار میں آپ کیل ٹھوک کر دیکھیے، آواز بلند ہوگی۔ یہ در حقیقت اس دیوار کی گرد کا گریہ ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ حتیٰ بے جان چیزیں بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر غالب آنا چاہتی ہیں تو وہاں بھی صدائے گریہ بلند ہوتی ہے، وہاں بھی رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ سلوات بھیجو ذرا محمد۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بہت سے گریے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، عادی ہو چکے ہوتے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہر طرف سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اس وقت تک آوازیں اٹھتی رہیں گی جب تک ظلم ہو رہا ہے، اور اس سے بہتر نظام کس کے پاس ہوگا جسے مجلس اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے کہ گریہ عزاداری اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا میں ظلم باقی ہے۔ یہ در حقیقت ایک مسلسل تحریک ہے ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف۔ استعارہ یزید ضرور ہے، اشارہ یزید ضرور ہے، استعارہ یزید ضرور ہے، لیکن یہ مجلس یزید کے ہی خلاف نہیں ہے بلکہ یزیدیت کے خلاف ہے۔ یہ مجلس در حقیقت ایک نظریے کے خلاف ہے، کسی خاندان سے خاص دشمنی نہیں ہے۔ اس خاندان والے اگر دوسرے لوگ بھی اس خاندان کے طریقے کو اپنائیں گے تو ان سے بھی دشمنی ہے۔ یہ حسین ابن علی نے 1400 برس پہلے ہمیں لائن دے دی، ہمیں خط دے دیا، ہمیں ایک رہنمائی کا عنوان قرار دیا، فرمایا مثلی لا یباع مثلا۔ بظاہر بہت چھوٹا پترا ہے، علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے۔ نبی فرما رہے اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، میں مختصر کلمے میں بڑی بات کرتا ہوں۔ اوتی تو جوامع الکلم، نبی فرماتے ہیں یہ میرا معجزہ ہے کہ میں مختصر جملے میں آسمانی بات کرتا ہوں، میں اتنے سے جملے کے اندر، اتنے سے کوزے کے اندر سمندر ڈالتا ہوں، اور یہی کیفیت مولا کائنات کی ہے۔ مختصر ترین جملوں میں عزیزان گرامی ایک کتاب دے دیتے ہیں، ایک عنوان دے دیتے ہیں، مدتوں سیمینار کرتے رہو علی کے جملوں پر، ایک ہی جملے پہ 10 آدمی مقالے لکھ کر لائیں گے، جملہ علی کا ہوگا، سربراہی علی کے جملے کی ہوگی، مگر ہر ایک کی فکر علیحدہ ہوگی۔ یہی انداز مولا امام حسین کا بھی ہے۔ فرما رہے ہیں مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنا آفاقی جملہ ہے، مولا نے دسترخوان وسیع کر دیا، بیٹھتے رہو حسین کے دسترخوان پر، اٹھتے رہو یزید کے دسترخوان سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ایک بہت پرانی ایک مشکل ہے سماج کی اور معاشرے کی۔ فساد، پورے دن زیادتی، ظلم، تعدی، حد سے گزرنا، اپنے حدود سے نکل جانا، اپنے ہاتھ میں دوسروں کے معاملات کو لینا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کو معاشرے میں سب سے زیادہ جو چیز بری لگتی ہے وہ ہے ظلم، وہ ہے زیادتی، وہ ہے تعدی، وہ ہے حدود کا توڑنا، وہ ہے ناانصافیوں کو عام کرنا۔ اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ظلم اور زیادتی
کے کم سے کم 4 سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب جہل، جو معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہو، یقین رکھیے کہ ظلم ہر جگہ سے آواز اور اس کی پکار آئی ہے، وہ ظاہر ہوگا۔ جہالت سب سے بڑا سبب ہے معاشرے میں زیادتیوں کا۔ بس اگر معاشرے سے زیادتیاں ختم کرنی ہے تو جہالت کو ختم کرنا ہوگا اور تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کی اور آپ کی اور ان کی نہیں کر رہا، پورے سماج کی بات ہے، پورے معاشرے کی بات ہے۔ اس قبیلے کی اور اس قبیلے کی بات نہیں ہے۔ سماج ہمارا اس مشکل میں مبتلا ہے۔ تعلیم کا ریشو کم ہے، تعلیم کی فیصد کم ہے، تعلیم کا معیار اور تعلیم کے جو درجے ہیں وہ کم ہے۔ اور میری مراد ہرگز تعلیم سے بھی یہ نہیں ہے، البتہ اس کی بھی اہمیت ہے۔ تعلیم سے مراد عزیزان گرامی شعور ہے۔ اگر تعلیم یافتہ شخص باشعور نہ ہو تو ایسا شخص پھر معاشرے کے اندر زیادہ فسادی بن کر سمجھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ حج کے اوپر ایک پاکستان کی سرکاری ادارے کی بڑی شخصیت تھی، فرمانے لگے سفر میں ہم نے ایک مذاکرہ رکھا کہ معاشرے کے اندر تعلیم کو کیا کریں، کیسے کام کریں، کیا کریں کہ تعلیم ہم ہو، اور مختلف قافلوں کے اندر موجود پڑھی لکھی شخصیات کو اس نے دعوت دی۔ مکے میں سیمینار تھا، انہوں نے اپنے مشاہدات اور اپنے رائے دیتے ہوئے ایک بات کی کہ وہ ایک سرکاری دورے پر ایک ملک کے لیے گئے، وہاں ان کا ہم منصب ان کے ساتھ تھا۔ رستے میں باتیں ہونے لگی تو انہوں نے ہمارے والے پاکستانی مہمان نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کا تعلیم کی فیصد کتنی ہے، کیا شامل ہے تعلیم؟ انڈونیشیا طرف سے آئے، انہوں نے کہا تعلیم کی شرح ہمارے 90% ہے۔ کہنے لگا، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ یہ ہم سے نہ پوچھ رہے کہ آپ کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے۔ اتنی دیر میں گاڑی ہماری ایک جگہ سگنل پر رکی، ایک مہتر صفائی کر رہا تھا روڈ کے اوپر، ایک جھاڑو دینے والا صفائی کر رہا تھا، آپ روک۔ انہوں نے اس سے آواز دے کر پوچھا، بھائی تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں گریجویٹ ہوں۔ تو اس سے وہیں سے آواز دے کر کہا، تم اتنے پڑھے ہوئے ہو اور جھاڑو دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا، میں نے پڑھائی کرسی کے لیے نہیں کی تھی، میں نے پڑھائی حاصل کی تھی، میں نے پڑھائی کی تھی، علم حاصل کیا تھا شعور کی خاطر۔ عزیزان گرامی، جب ہدف یہ ہو کہ مجھے پڑھنا ہے تاکہ مجھے کرسی مل جائے تو یہ پہلے ہی سینہ خراب ہے، پہلا ہی مرحلہ خراب ہے۔ جس کی نیت میں ہی کوئی اور مقصد ہو، اپنے شعور کو بڑھانا نہ ہو، تو وہ معاشرہ پڑھے لکھوں کا بھی جاہل معاشرہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے اونچی سلوات دیا کریں گے۔ سب سے زیادہ مشکل ہمارے معاشرے کے اندر فساد اور ظلم و زیادتی کی جو سب سے بڑا سبب ہے وہ جہل۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں اکثریت بہرحال ہمارے عقیدے کی نہیں ہے، اور یہ عجیب گلدستہ سا بنایا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے، یا انہوں نے قصر بنایا ہے یا اتفاقا بن گیا، لیکن ایک گلدستہ بنا، بڑا حسن ہے اس کے اندر۔ پاکستان کی سرزمین پہ جو حسن پایا جاتا ہے قرۂ ارض پر وہ حسن نہیں پایا جاتا۔ یہ میں پاکستانیت اور وطنیت سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، حقیقت عمل ہے۔ جو گل چینی یہاں پر ہے مختلف زبانوں کی، مختلف مسلکوں کی، مختلف افکار کی، مختلف فرقوں کی، مختلف مکاتب فکر کی، جو گل چینی یہاں پر ہے، عزیزان گرامی مدینہ فاضلہ بن جائے اگر یہاں یہ 4 چیزیں آ جائیں۔ میں اگر یہ عقیدت کے زور پہ کہہ دوں کہ صاحب الامر یہیں سے ظہور کریں اگر یہ 4 چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد والے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جہل کا خاتمہ۔ پڑھتے نہیں ہیں اپنی کتابوں کو، اپنے اسلاف کی کتابوں کو، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو۔ ہم نے اسی اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس کے اندر کہا تھا ہمارے خلاف کتابیں لکھو۔ میں نے کہا ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، آپ اپنے علماء سے کہیں کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھی جائیں، اس لیے کہ سوال ہونا ہے نہیں ہے، جواب نہ ہونا ہے۔ آپ ہم سے پوچھیے، ہم پر اعتراض کیجیے، ہم پر حملہ کیجیے، علمی حملہ، مگر مہذب ہو، مؤدب ہو،
تہذیب کے دائرے میں ہو. میرے بزرگ پاک تشریف فرما ہے, انہیں یاد ہوگا, ہم نے صرف سنا ہے اور ہلکی پھلکی یاد ہے, پہلے کتنے مناظرے ہوتے تھے اس پاکستان میں. اب کوئی سنتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ مناظرہ کوئی بری چیز نہیں ہے, قرآن کا حکم ہے مناظرہ کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اے میرے حبیب انہیں کہو مجادلہ کریں, مگر احسن طریقے سے, محبت کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مجادلہ کریں. مجادلہ اور مناظرے میں خاص فرق نہیں ہے. دو صاحب رائے اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے جو گفتگو کرتے ہیں اسے مناظرہ کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ برداشت ختم ہو گیا. برداشت جس معاشرے میں ختم ہو خود دلیل ہے کہ جہالت عام ہو گئی ہے. اس لیے کہ میرے الفاظ نہیں ہے, نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے الفاظ ہیں. اہل بیت کو ڈھونڈنے کے لیے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مولا فرما رہے ہیں اہل بیت کو تلاش کرنے میں کہ فلاں اہل بیت ہے اور فلاں اہل بیت نہیں ہے, تم ان میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اہل بیت کی ایک نشانی یہ ہے, یخبرکم علمہم عن علمہم, اہل بیت کا علم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ کون پڑھا لکھا ہے, اب طے ہو گیا کہ علم کتابوں کو یاد کرنے کو نہیں کہا جاتا, اچھی ایجوکیشن کو نہیں کہا جاتا. علم کا نتیجہ جب تک علم نہ ہو وہ علم نہیں ہے. علم کا نتیجہ جب تک پٹواری نہ ہو, تحمل مزاجی نہ ہو, ہوشیاری, سمجھداری, معاملہ فہمی نہ ہو, عزیزان گرامی وہ علم نہیں ہے. وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا ہوگا اس میں غور کیا جائے کہ کیا ہے. وبال جان ہے, وہ چکر ہے, پریشانی ہے, وہ بہت بڑا ایٹم بم ہے جو بغیر علم اور پٹواری کے علم ہے. لہذا جس معاشرے میں جہل عام ہو اس معاشرے کے اندر عزیز و فساد ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جہل, اس پہ اور بھی بات ہے. دوسری چیز تعصب, وہ چاہے اس خیمے والوں کے پاس ہو تعصب یا اس خیمے والوں کے پاس تعصب ہو. میں خدا نہ خواستہ یہاں بیٹھ کے کوئی شہر کے اندر مزید تناؤ بڑھانے کے لیے بات نہیں کرتا, چاہے وہ میرے یہاں تعصب ہو. ہاں ہے, جگر پر ہاتھ رکھ کر سن لیجیے. ہم اونچی شلواروں والوں پر تنقید کرتے ہیں اور بڑے برداشت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کی شلوار. حتیٰ اگر ہماری مجلسوں میں یہ جملے ہو گئے ہو, یہ بے ادبی بدتمیزی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بھی مستحب نماز پڑھتے ہوئے گھر کے اوپر گدے نظر آنے چاہیے, شلوار اونچی ہونی چاہیے. اب میں نے اگر معصوم کی حدیث نہیں پڑھی تو جہالت تو میری ہے. ہمارے ائمہ نے جو بتایا نماز پڑھتے ہوئے آپ کی شلوار اوپر ہونی چاہیے, گدے آپ کے دکھائی دے رہے ہو, مستحب ہے ہمارے یہاں بھی. لیکن ہمارے یہاں مذاق بنایا جاتا ہے. لمبی داڑھیوں والوں کا ہمارے پر تنقید ہوتی ہے, اسٹیشنوں پر نماز پڑھنے والوں پر ہمارے یہاں سے تنقید ہوتی ہے. کیوں؟ یہ تو ہم پر اعتراض ہونا چاہیے کہ تمہارے یہاں تو کہیں بھی نماز پڑھنے کو نہیں ہے, تمہیں تو کہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر تم ٹرین میں نماز کیوں نہیں پڑھتے, پلین میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جو پڑھ رہے ہیں ان پر اعتراض کیا جائے گا, جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر اعتراض کیا جائے گا. تعصب کی باتیں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں, تعصب کی باتیں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں. کاٹ کر کھلاتے ہیں, بچے ذبح کرتے ہیں, تھوک کر کھلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تعصبانیت گفتگو. یہ اگر اس خیمے سے آواز آ رہی ہو تب بھی غلط ہے, اور اس خیمے سے آواز آ رہی ہو تب بھی غلط ہے. صلوات بھیجے محمد والے. دوسری چیز ہے تعصب. عزیزان گرامی, تیسری چیز حسد. حسد, جس معاشرے میں حسد بڑھے گا اس معاشرے میں فساد پھیلے گا. اور یہ میرا بتایا قاعدہ قانون نہیں ہے, قرآن مجید اہل بیت کی عظمت کا بات بھی روشن کر رہا ہے اور اہل بیت سے دشمنی کا سبب بھی بیان کر رہا ہے. ام یحسدون, سورہ مبارکہ آل عمران. صلوات بھیجے ذرا محمد والے. ام یحسدون الناس علی آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کچھ لوگ ہیں, توجہ چاہوں گا اس آیت کریمہ پر, کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اللہ نے اپنے فضل سے کیا عطا کیا ہے؟ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. ہم نے آل ابراہیم
کریم کو کتاب بھی عطا کی ہے اور حکمت بھی عطا کی ہے. اور آیت یہاں رکی نہیں، عطائے الہی پر آل محمد، عطائے الہی آل عمران کے اوپر جو ہے اس کے اندر ایک اور اضافہ ہوتا ہے. فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے. ان کی حکومت زمین کے ٹکڑوں پر نہیں ہے، ان کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور دلوں پر بھی ہے. ہم نے ایسا عظیم ملک انہیں عطا کیا ہے، مضبوط ملک انہیں عطا کیا ہے. ان کے گلے پر چھری بھی چل جاتی ہے تو ان کی حکمرانی بند نہیں ہوتی. یہ قبر کے حوالے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا مزار رہنمائی کرتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ معصوم سے پوچھا گیا، مولا علی سے پوچھا گیا، مولا اس کی تفسیر فرمائیں. فرمایا نحن محسودون، ہم ہیں وہ محسود جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. ہم ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے. حسد ہر صاحب کمال سے کیا جا سکتا ہے، البتہ کرنے والا جو ہے وہ کمزور ہے، کرنے والا کمزور ہے، کرنے والا غیر حقیقی انسان ہے، انسان نما ہے، انسان نہیں ہے. حسد در حقیقت ایک کمزوری ہے، نفسیاتی بیماری بھی ہے. ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائیں. حاسدین نفسیاتی بیمار ہے، اور جب نفسیاتی بیماری بڑھ جاتی ہے تو یہ بدنی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے، ذہنی بیماری. نفسیاتی بیماری ہے ذہنی بیماری، اور جب ذہنی بیماریاں تسلسل کے ساتھ رہیں، مسلسل رہیں تو یہ ذہنی بیماریاں بدنی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر آتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ٹیبلٹ دے دیجیے. آپ کو تو جب آنا چاہیے تھا کہ جب آپ کی ذہنی بیماری تھی. اب تو یہ آپریشن سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اب تو آپ علاج میں چلتے ہی رہیں گے. صلوات بھیجے ذرا محمد. حسد معاشرے کے اندر فساد لیتا ہے. ممکن ہے کوئی کہے صاحب آپ سے کس بات کا حسد ہے؟ آپ نے کون سا تیر مار دیا؟ آپ نے کون سا کارنامہ کر دیا جو آپ سے حسد ہو؟ ہاں جی نگرانی. اگر ذرا غور کریں اپنے اعتماد کے اوپر اور اپنے وقار کے اوپر تو ہم نے بہت تیر مارے اس کائنات کے اندر. ہم نے اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اپنے کردار کے تیر چلائے. کون کہتا ہے کہ ہمارے نمازی کم ہے؟ کون کہتا ہے ہمارے روزگار کم ہے؟ کون کہتا ہے ہمارے حاجی کم ہے؟ یہ غلط بولتے ہیں بعض لوگ کہ صرف یا حسین اور یا علی کو کہتے ہیں کردار میں کمزور ہے. تمہیں کیا پتا کردار کسے کہا جاتا ہے؟ 56 اسلامی ممالک میں 2 اسلامی ملک ایسے ہیں، 2 کہہ لیجیے یا 1 کہہ لیجیے، جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جڑنے کا کردار کیا ہوتا ہے. اور پاکستان کی سرزمین پر بھی الحمدللہ ہماری مسجدوں میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں روزہ داروں کی تعداد بھرپور ہے، ہمارے یہاں زکات اور خمس دینے والے کم نہیں ہیں. کون کہتا ہے ہمارے زکات نہیں دی جاتی؟ قرآن مجید نے جو زکات مانگی ہے وہ زکات ہمارے بھرپور دی جاتی ہے. وہ کون سی زکات ہے جو قرآن نے مانگی ہے؟ قرآن مجید نے زکات مانگی ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے. آپ میں سے کون جو صدقہ نہیں نکالتا؟ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. قرآن مجید نے جو زکات مانگی وہ صدقہ ہے. مجھے نماز کے فوراً بعد کہا ہے زکات کو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات. جو نماز کے فوراً بعد زکات مانگی ہے وہ زکات نہیں ہے گندم اور جو اور کھجور اور کشمش اور بھیڑ بکری اور اونٹ کے اوپر جو دی جاتی ہے وہ صدقہ ہے. دلیل دے دیجیے. مولا کائنات حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں، وہ زکات نہیں ہے، صدقہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. زکات میں کمزوری ہے، کمی ہے، کردار کی باریکی ہے. اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے. دنیا میں کوئی دکھائے جو کسی کے خاطر مرنے کو تیار ہو. اور یہ قبیلہ ہے کہ جو حسین کی خاطر مرنے کو تیار ہے، جو اہل بیت کی خاطر جان دینے کو تیار ہے، اپنا مال دینے کو تیار ہے، اپنا وقت کر دیتا ہے اس خانوانے کے لیے، ایک بڑے گھرانے کے لیے، بڑی آئیڈیالوجی رکھنے والوں کے لیے، بڑا تصور رکھنے والوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑوں کے ساتھ کوئی بیٹھے اور وہ بڑا نہ ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
یہ ہے حسد کا سبب. بہت اچھا جملہ کہا یہاں راولپنڈی کے سیاستدان نے جو یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں. جی یہ حملہ ہوا کہ صاحب محرم آ رہا ہے، حملہ ہو گیا، ڈرون حملہ ہو گیا، فلاں صاحب کو مار دیا گیا تو کہ حملہ ہوگا عزاداری کے جلوس پہ ہوگا. تو بہت اچھا جملہ کہا. ان کا کیا تعلق ہے؟ امریکہ مخالفت میں تمام عالم اسلام کے فرقے اور مسلک اگر مگر سے بات کرتے ہیں، یہ پاکستان سے بات ہی نہیں کرتے. بھائی اس نے مارا ہے نا، امریکہ نے مارا ہے نا، تو انہیں کیوں مارو گے؟ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے وہ سب اگر مگر سے بات کرتے ہیں. شیعہ تو کوئی اگر مگر سے بات ہی نہیں کرتا. شیعہ تو ہر اس ڈکٹیٹر سے لڑنے کو تیار ہے جس میں یزیدیت پائی جاتی ہو. اپنے موقع پہ بہت روشن ہے، اپنے نظریے میں بہت بات ہے. زور موت کی بنیاد پر بات کرنے والوں کو شیعہ پسند ہی نہیں کرتا. زبردستی کی بات کرنے والا، اپنے آپ کو دیکھنے والے کو تو شیعہ پسند ہی نہیں کرتا. عزیزان گرامی توجہ تو کریں کہ حسینیت کے اندر کتنا دم پایا جاتا ہے. صلوات بھیجیں ذرا محمد والے. لہذا تیس کا سبب ہے حسد، اور چوتھا سبب ہے بغض. یہ چار بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں. ویسے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے جملہ کہوں، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ جتنے بھی آپ فساد، چاہے وہ گھر کی سطح پر ہوں، دو آدمیوں کے درمیان ہوں، گھریلو اور فیملی معاملات میں ہوں، اداروں میں ہوں، شہروں میں ہوں، جی ملک کی سطح پر ہوں، عالمی سطح پر ہوں، جتنے بھی فساد آپ ڈھونڈیں گے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اخلاقی کمزوری ہے. اور شاید اس لیے پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میرے بھیجے جانے کو خلاصہ کرنا چاہتے ہو کہ مقصدوں کا خلاصہ ایک مقصد کیا ہے؟ میں اخلاقیات کو عام کرنے کے لیے آیا ہوں. زیدان سلسلہ پہنے محمد والے محمد. ساری برائیوں کی جڑ، ہر لڑائی کے پیچھے آپ چاہیے، آپ کو ایک ہی چیز ملی، وہ اخلاقی کمزوری، وہ اخلاقی بیماری. یہ چار سبب ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر فساد کا پکڑواتے ہیں. وقت میں پرستن ہو رہا ہے عزیزان اکرامی، صرف ایک نتیجہ دے کر چند جملے مسائل کے اور انشاءاللہ رات کی مجلس میں خود سے مجالس ہیں اس میں آپ کی خدمت سے حاضر ہوا. محسوس کریں میں مخاطب ہوں آپ کے توسط سے، اور ضرورت ہوگی تو کہیں اور اس اقرار بھی کروں. پاکستان کے حفاظتی ادارے، چاہے وہ گورنروں کی حفاظت کرنے والے ادارے ہوں یا وہ شہری سطح پر تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہوں، ان لوگوں کو فریش کورس کروائے جاتے ہیں، انہیں مختلف ممالک کا سفر کروایا جاتا ہے، انہیں پاکستان میں ٹریننگیں دی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان ٹریننگوں میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے قرآن اور نظام تحفظ. ایک مقالہ تیار کیا تھا اس حقیر نے اور اس طالب علم نے، قرآن اور نظام تحفظ. قرآن سے لیجیے کہ تحفظ کا نظام قرآن نے کر دیا ہے. تم لوگوں کی جانیں بچانا چاہتے ہو، تم لوگوں کی آبرو بچانا چاہتے ہو، اسٹیٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے لوگوں کے جان مال اور آبرو کا تحفظ، شہریوں کو زندہ رہنے کا اور جینے کا حق دینا، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. تو تم بڑے کورس کرتے ہو، بڑے ٹریننگ دیکھتے ہو، قرآن مجید سے لیا نظام. اسی آیت کریمہ میں ایک اصول دے رہا ہے قرآن مجید. ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں قتل کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تمہاری گنگا الٹی بہ رہی ہے، اس لیے نتیجہ نہیں نکلتا. سلوات بھیجا ذرا محمد والے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قتل کرنے والے کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو وہ بھی کیا حال ہے وہ پتا ہے، لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں کہ قتل کرنے والے کو، خون گرانے والے کو، خون بہانے والے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جیلوں کا کیا حال ہے وہ بھی بتانا نہیں جانا چاہا، اور تھانوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور رات میں بند کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید نے جو نظام تحفظ دیا ہے وہ یہ نہیں ہے. قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ اس آیت کریمہ پہ ایک دفعہ اور غور کر لیں. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا کہا انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی ترتیب میں پہلے فساد ہے، پھر سب کے دماغ اور قتل ہے.
تم قاتلوں کو تو پکڑ لیتے ہو، فسادیوں کو نہیں پکڑتے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ شاید میں نے پرسوں کی یہاں کے حالات کے اوپر خلاصہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، قاتل پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریر کرنے والے فسادیوں کو پکڑ لو، قتل بند ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ رستہ اپناؤ، فسادی پہلے ہے پھر قتل ہے، فساد سبب قتل ہے، قتل سبب فساد نہیں ہے، قتل سبب فساد نہیں ہے، فساد ہوتا ہے تو قتل سامنے آتا ہے۔ تقریریں، تحریریں، عزیزان گرامی، بہرحال ایک اصول ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، جس سے غور کیا جائے، اور جو غور کرنے کا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں ان کے لیے میں کر رہا تھا اور آپ کے توسط سے کر رہا تھا۔ پروردگار عالم نے بہترین نظام حیات قصاص کے اندر ایک کو مار دو تاکہ ہزاروں کو جینے کا موقع مل جائے۔ تم قصاص کو حقوق انسانی اور حقوق بشریت کے خلاف بولتے ہو۔ اگر قتل کرنے والا آزاد پھرتا رہے گا اور 10 کو اور مارے گا تو حقوق بشر کہاں گیا؟ حقوق انسانی کہاں گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں حیات ہے صاحبان عقل کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، ایک کو مارو تاکہ ہزاروں کو جینے کا موقع مل جائے۔ میرے اور آپ کے بدن کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی انگوش حاصل ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، انتظار نہیں کیا جاتا کہ پورا بدن فاسد ہو جائے، ہمیں وہ حصہ نکال کر پھینکنا ہے۔ اور یہ نظام مولا نبی مکرم نے عطا کیا ہے، اپنی محفل سے انہیں نکالا جو بات آیت نہیں تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، انشاءاللہ بات آگے رہے گی۔ میں بھی آپ کے شہر میں 4-5 دن ہوں اور آپ کو وقت تو مجالس میں تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے گھرانے سے جس سے بہتر گھرانا نہیں ہے۔ ایک فورم پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ مر جائیں گے مگر عزاداری نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے مشاہداتی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یہ کیا ہے۔ زہیر عین نہیں آ رہے تھے ان کے پاس، حضرت عباس کو بھیجا، منع کر دیا، آپ نے مولا سے کہو، حسین سے کہو ایک اچھا گھوڑا دے دیتا ہوں آپ کو۔ بہت بڑے خطر تھے، بہت بڑے ثروت مند تھے، فرمایا میرے پاس ایک بہت قیمتی اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، وہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پاس جا کے کہو کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ بڑا فرق ہے جی، کچھ لوگ ہیں جو حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جنہیں حسین ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، رہب قلبی حسین کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، لیکن زہیر کو حسین نے ڈھونڈا ہے، حبیب کو حسین نے ڈھونڈا ہے، خط نے بلایا، کہا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پھر کہا میں پورا ہو گیا ہوں اور میں نے عہد کر لیا، میں نے کوئی قسم کھا دی تھی انہوں نے کہ میں آئندہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ اور بہت بڑے جنگجو تھے، بہت بڑے بہادر تھے، سورما تھے اپنے زمانے کے، بجلی قبیلے کے سردار تھے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا، اور امام نے جیسے گھوڑے کا رخ ان کے خیمے کی طرف کیا تو باہر نکل کر آ گئے، گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ کہا نہیں، میرے یہ مراد نہیں تھی کہ آپ میرے پاس آئے، آپ فرزند زہرا ہیں، آپ فرزند رسول ہیں۔ امام نے ان کو اپنے ساتھ، عباس کہتے ہیں کہ خیمے میں چلے گئے اور کہا میں علیحدہ بات کر دوں۔ عباس کہتے ہیں امام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیابان میں اکیلے نکلے، جیسے گفتگو تنہائی میں۔ بہرحال جب زہیر واپس آئے تو بالکل انداز بدل گیا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر کیا جاتا ہے، میں نہیں چاہتا تمہیں اسیر کرے، طلاق دو اور چلی جاؤ، سارا مال تمہارے نام کر رہا ہوں، ساری جائیداد تمہارے والے۔
کیوں کیا ہوا؟ تم تو ابھی کچھ دیر پہلے تک کچھ اور کہہ رہے تھے. کہا نہیں، جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. بعض راویوں کا کہنا ہے کہ امام نے 2 انگلیوں کے درمیان زہیر کو جنت میں مقام دکھایا تھا. زہیر یہ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، تم اسے ضائع مت کرو، تم میرا ساتھ نہ دے کر اسے ضائع مت کرو. بعض کا کہنا ہے امام نے ایک خط نکالا جو پیغمبر کی تحریر تھی، اس پہ پیغمبر کی مہر لگی ہوئی تھی، پیغمبر کے امضا تھے. حضرت نے وہ خط دکھایا جس میں فہرست تھی کربلا میں شہید ہونے والوں کی، اور نبی نے لکھا تھا کہ یہ حسین تمہارے وہ مددگار ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان میں زہیر کا نام تھا. امام نے فرمایا زہیر میں کیسے کاٹ دوں اس نام کو، تمہارا نام پیغمبر لکھ کر گئے. تو وہ زہیر جو کچھ دیر پہلے تک امام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے وہ آمادہ ہو گئے. تو میں اگر تشبیہاً یہ کہہ دوں ان عزاداروں کے لیے، آپ کے لیے، امام حسین کے غمگساروں کے لیے، گویا انہوں نے مشاہداتی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ہم مر جائیں گے مگر یا حسین کہنا نہیں چھوڑیں گے. تمہیں کیا پتا یہ وادی کیا ہے؟ تم ان ڈرانے دھمکانے اور ان اوچھ کنڈوں سے ہمارے رستوں کو روک نہیں سکتے ہو. یہ وادی کچھ اور ہے، یہ عشق کی وادی ہے، یہ جنون کی وادی ہے جسے مختار بھی یاد کرتے تھے. مختار کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جنونی نہ ہو، جب تک وہ مرنے کو تیار نہ ہو اپنے مولا کے لیے. لہٰذا اس انداز سے سوچنے والوں کو کیسے کون ہٹا سکتا ہے رستے سے؟ عزیزان گرامی، سلام ہو ان شہدائے کربلا پر جو عشق کی اس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں جس وادی میں ابراہیم نے قدم رکھا ہے. وہ آگ کی وادی، وہ خون کا دریا، اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ یہ ایام تو دوسرے کے گئے، آپ نے کربلا کو کیوں یاد کیا ہے؟ عزاداروں، آج 12 محرم ہے اور آج شہداء کی لاشیں دفنائے جا رہے ہیں. چلیے امام سجاد سہارا دیں. امام سجاد اکیلے ہیں کربلا میں، اپنے بابا کو دفنانے کے لیے کربلا ہیں. بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلانا شروع کی. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اولاد زہرا کے لاشیں، فرزند رسول کا لاشا، بنی ہاشم کے لاشیں کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں. یہ ظالم اپنے کشتوں کو دفنا گئے، بعض لاشیں اٹھا کر لے گئے، لیکن زہرا کے لال کا لاشا بے گور و کفن ہے. سلام ہو جناب امام حسین کے اس بدن پر. امام زمانہ سلام کرتے ہیں اپنے جد حسین بن علی کو، اور امام زمانہ نے امام حسین کے مختلف بدن کے حصوں پر سلام بھیجا ہے. عجیب انداز ہے زیارت الہیہ دیکھیے، مختلف بدن کے حصوں پر سلام بھیجا ہے. کبھی فرماتے ہیں اس سر بریدہ پر سلام، کبھی فرماتے ہیں خاک لگے ہوئے رخساروں پر سلام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی خط میں نہ رلائے. السلام علی خط الطریر. سلام ہو حسین ابن علی کے ان رخساروں پر جن پر تراب مٹی لگی ہوئی تھی. سلام ہو حسین ابن علی کے ریشے مبارک پر جس پہ علی اصغر کا خون لگا ہوا تھا. سلام ہو حسین ابن علی کے دست مبارک پر جس کی انگشتر اس کی وجہ سے انگلی کاٹ لی گئی، انگشت مبارک کو پوری قطع کیا گیا. فرماتے ہیں سلام ہو حسین کے بدن مبارک پر جس پہ گھوڑے دوڑا دیا ہے. اس زوجہ کے اوپر کیا گزری تھی جب مقتل میں جناب رباب آئی ہیں اور امام حسین کے لاشے اجرکم اللہ، امام حسین کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے. دھوپ میں لاشا رکھا تھا، کربلا کی دھوپ، گرمی کا موسم. حسین ابن علی کا لاشا 11 محرم کو دھوپ میں تھا. جب جناب رباب نے اپنے شوہر کے لاشے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر لائی. فرمایا میں نے آپ کو دھوپ میں دیکھا ہے، آپ سے قسم کھا کر کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ. اور جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. اللہ اکبر. بی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، بی کے بال سفید ہو گئے تھے، بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، مگر دھوپ نہیں چھوڑتی تھی جناب رباب. امام سجاد جب آگے کہتے تھے نا کہ اماں سائے میں آ جائیے، فرماتی تھی ہرملا مارا گیا.
جس نے میرے ننھے سے بچے کو تیر مار دیا، کیا برقلا مارا گیا؟ حضرت اللہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلانا شروع کی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین کا لاشا پہ کرو کفن ہے۔ یہ لوگ چلے ہیں بیلچے اور کدال لے کر، ایک مرتبہ جب آئے ہیں مقتل میں، بس دو جملے سن لیجیے، آپ نے گریہ کر لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ جب یہ آئے ہیں نا مقتل میں، تو لاشیں تو بہت سے بکھرے ہوئے تھے، مگر یہ کیسے طے کریں کہ اس کا لاشا کون سا ہے؟ اس لیے کہ سر لاشوں پر نہیں ہے، شہداء کے سر ان کے بدن پر نہیں ہے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیا طے کریں کہ کس کا لاشا کیسا ہے، کہ کوفے سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کوئی حکومت کا نمائندہ ہے اور ہماری مخبری کرے گا اور ہمیں نقصان پہنچے گا، لہذا اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ تو دور سے امام نے آواز دی، میں زین العابدین ہوں، میں اپنے بابا کو دفنانے آ رہا ہوں، میرا ساتھ دو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد آئے ہیں میدان کربلا میں، یہ لوگ کہنے لگے مولا کیسے طے کریں گے کہ کون سا لاشا کس کا ہے؟ فرمایا میں اپنے لاشوں کو پہچانتا ہوں، میں اپنے وارثوں کو جانتا ہوں۔ آئے ہیں سب سے پہلے گنج شہیدہ، کہا ایک بڑی قبر کھودو، تھک کر نہیں روئے عزادارو، آواز اپنی آزاد چھوڑا کرے مجلس میں جب بیٹھے ہیں، ایک بڑی قبر کھودو، سارے شہداء کربلا کو ایک گنج شہیدہ میں دفن کیا، اور پھر آئے ہیں ترائی کی طرف، ابھی اپنے بابا کو نہیں دفنا رہے، آئے ہیں ترائی کی طرف، جناب عباس کے لاشی کے قریب آئے۔ عزادارو ایک سخت جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، آیت اللہ کاظم حائری نے اسے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب عباس کی قبر میں پانی آ گیا، یہ بات تقریباً 250 سال پرانی ہے، جب جناب عباس کی قبر میں پانی آ گیا تو کربلا میں موجود ایک آیت اللہ کو، ایک مجتہد، ایک عارف کو جناب عباس 3 دن خواب میں آتے رہے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، مجھے پہاڑ ہٹا کر قبر کو تعمیر کرو تاکہ قبر میں پانی نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو لیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو کربلا میں ایک متقی ترین بدنام جو عمارتیں بناتے ہیں، جی ایک متقی ترین فرد کو خواب میں آئے کہ تم جا کے کہو کاظم کو کہ جو خواب دیکھ رہے ہو وہ سچا خواب ہے۔ گئے ہیں قبر کے قریب تک، تو جب اصلی قبر پر پہنچے ہیں تو رونے آئے نا، آپ ایک جملہ کہہ دو، اصلی قبر پر پہنچے ہیں تو قبر ایک بچے کی طرح قبر تھی، ایک بہت چھوٹی سی قبر تھی۔ تو وہ آیت اللہ کاظم سے کہتے ہیں کہ حضرت عباس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں تک آتے تھے، گھوڑے کی گردن کے ساتھ رکھتے تھے حضرت کے گھٹنے، اور رکعت سے پیر اتارتے تو زمین تک پیر پہنچتے تھے۔ بنی ہاشم میں 4 بڑے قد کے لوگ تھے، ان میں ایک حضرت عباس ہے، ایک حضرت ابو طالب تھے، ایک حضرت ہاشم تھے۔ حضرت عباس کا قد بہت بلند تھا، 11 سال کی عمر میں مولا علی کے برابر قد تھا۔ جنگ صفین میں 11 سال کے حضرت عباس اور اپنے بابا کے قد کے برابر ہوتے تھے، لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہوتا تھا کہ علی کے ساتھ عباس چل رہے ہیں یا عباس کے ساتھ علی چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا قد تو بہت بڑا تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ وہ رونے لگے، کہنے لگے مجھے جواب نہیں بن پا رہا تھا، کئی دن تک روتا رہا، کیا سوال کر لیا اس نے؟ تو میں نے مقتل میں جملہ دیکھا، مقتل میں جملہ تھا جب جناب عباس شہید ہو گئے اور یہ فوج سے ترائی سے فوج دور ہٹ گئی، تو کسی نے آواز دے کر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عباس زندہ ہو، تو نیزے اور تلواریں لے کر لوگ آگے بڑھے اور حضرت عباس پہ اتنی تلواریں برسائی گئی کہ قتلوہ اربن اربا، اجرکم اللہ۔ جو حدیث کا جملہ ہے نا، حدیث بھی امام صادق سے ہے، حدیث یہ ہے کہ قتلوہ اربن اربا، اتنی تلواریں ماری گئی کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اور یہ روایت ملتی ہے کہ جب امام سجاد اجرکم اللہ، تھک کر نہیں رویا زدارو، ایسے ہی رویا کریں، مجلس میں ایسے ہی رویا کریں۔ امام سجاد نے جب جناب عباس کا لاشا اٹھایا ہے نا، تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، ایک چٹائی میں لاشا اٹھایا اور اپنے چچا کو قبر کے حوالے کرتے ہوئے جملہ کہا، چچا آپ کو قبر مبارک ہو اور میں کوفے میں پھوپھی زینب کے ساتھ ہوں۔ لوگ اشارے کر کے کہتے ہیں وہ زینب حسین کی بہن ہے، وہ رواب حسین کی زوجہ ہے۔ اے پھوپھی اے چچا جو آپ کے سہارے پر مدینے سے آئی تھی، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، وہ قدم قدم پر آپ کو پکار رہی ہے۔ اے عباس
حاضرین کے عمر کو برابر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں نام